السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہومیوپیتھک دوا جلسیمیم کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جو ادویات ہومیوپیتھی میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں ان میں اس دوا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ دوا زرد چنبیلی سے بنائی جاتی ہے، اسے انگریزی میں یلو جیسمین کہتے ہیں۔ اس بوٹی کے پھول بھی زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس پودے کی تصویر اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس بوٹی کی جڑوں کو ہومیوپیتھی میں دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اس دوا کے فوائد بتانے سے پہلے اس کی بنیادی خاصیت بتا دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ سرد مزاج کی دوا ہے، لیکن یہ عموماً گرمیوں میں زیادہ کام آتی ہے۔ اعصابی نظام پر یہ دوا زیادہ اثر کرتی ہے۔ جسم کے اعضاء کا جزوی فالج اس کے دائرے میں آتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے سرد مزاج کی دوا ہے۔ ناظرین، بیماری کے درست علاج کے لیے مریض اور دوا کے مزاج کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی مزاج جاننے کا طریقہ سمجھنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں ہماری مزاج کے بارے میں ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ اس دوا کا خاص اثر اعصابی نظام پر ہوتا ہے، یعنی نروس سسٹم کے مسائل میں کام آنے والی دوا ہے۔ عام کمزوری، سر چکرانا، غنودگی اور سستی میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہ دوا اعصابی دردوں کے لیے بہت ہی مفید مانی جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل جیسا کہ سر چکرانا، سر درد کرنا، گردن کے اعصاب درد کرنا، کندھوں کا درد، ان سب مسائل میں یہ بہت ہی کارآمد دوا ہے۔ فالجی مسائل میں انتہائی فائدہ مند دوا ہے۔ وہ فالج خواہ آنکھوں کے پپوٹوں کا ہو، ہاتھ پاؤں کا فالج ہو، گلے کا فالج وغیرہ، فالج کی شکایات میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان مسائل میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ ایکونائٹ اور بیلا ڈونا ہومیوپیتھی کی نہایت اہم ادویات ہیں، اسی طرح یہ دوا بھی بہت اہم ہے۔ یہ دوا کسی حد تک ایکونائٹ اور بیلا ڈونا سے ملتی جلتی ہے، لیکن ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کی نشاندہی کرنے والی بیماریاں بہت جلد بڑھتی ہیں۔ اس کی نشاندہی کرنے والی بیماریوں کے بڑھنے کی رفتار قدرے کم ہوتی ہے۔ سردی لگتے ہی فوراً بیماری کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ 2-3 دن کے بعد علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر بچے کو سردی لگنے سے کچھ عرصہ بعد بخار ہو تو جلسیمیم دینی چاہیے، لیکن اگر سردی لگتے ہی برا حال ہو جائے تو ایکونائٹ اور بیلا ڈونا کے ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی کے جانے مانے ڈاکٹر کینٹ کے مطابق اس دوا کے مریض کو سردی لگ جانے کے کئی دن بعد نزلہ ہوتا ہے۔ چونکہ جلسیمیم ٹھنڈے مزاج کی دوا ہے، اس لیے یہ خیال آتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہوگا۔ اسی طرح ایکونائٹ دوا میں جوش اور گرمی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو گرمیوں میں کام آنا چاہیے، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ ایکونائٹ سردی کے موسم میں زیادہ کام آتی ہے اور جلسیمیم اکثر گرمیوں میں کام آتی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اگر سردی لگ جائے تو جلسیمیم اس حالت میں زیادہ مفید ہے، لہٰذا یہ گرم اور خشک موسم کی دوا ہے۔ گرمیوں کے نزلے، زکام اور بخار میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زکام کی وجہ سے سر درد، چھینکیں، نزلہ اور بخار میں کام آنے والی دوا ہے۔ جلسیمیم دوا سے تعلق رکھنے والا سر درد عموماً گدی سے تعلق رکھتا ہے۔ گدی کے حصے میں درد کی چوٹیں پڑنے کا احساس ہوتا ہے۔ بائیں طرف کا سر درد جو گدی میں آ کر ٹھہر جائے یا گردن میں جائے تو اس میں جلسیمیم بہت ہی مؤثر دوا ہے۔ آنکھوں کا فالج اور آنکھوں کا بھاری پن، آنکھوں کے اوپری پپوٹوں کا فالج، آنکھوں کا اندھا پن، آنکھوں کے آگے جالا آ جانا، آنکھوں کی اعصابی کمزوری، یہ سب علامات جلسیمیم کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اس کے استعمال سے یہ مسائل دور ہو سکتے ہیں۔ اگر سر درد کی علامات کے ساتھ آنکھوں کی علامات بھی موجود ہوں تو جلسیمیم کو استعمال کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جلسیمیم کو عموماً سر درد اور نزلے کی شکایات میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر اسہال وغیرہ میں استعمال نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اگر جسم ٹھنڈا ہو اور سر میں بوجھ محسوس ہو، منہ خشک ہونے کے باوجود پیاس نہ ہو تو وہ اسہال جو لمبا عرصہ پیچھا نہ چھوڑتے ہوں، ان میں جلسیمیم بہترین کام کرتی ہے، اس لیے یہ اسہال کی بھی دوا ہے۔
جلسیمیم کی نشاندہی کرنے والی بیماریاں آہستہ اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اسے مزمن بیماریوں یعنی بہت پرانی بیماریوں میں استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ درمیانی عرصے کی مدت کی بیماریوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوتے ہوئے اگر گردن میں بال پڑ جائے تو جلسیمیم انتہائی فائدہ مند دوا ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ بیلا ڈونا کو ملا کر استعمال کیا جائے زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ جلسیمیم عورتوں کے لیے بھی بہت کام آنے والی دوا ہے۔ رحم کے منہ کی اینٹھن میں بہت مفید ہے۔ وضع حمل کے وقت درد کی لہریں نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہوں تو ایسے موقع پر یہ بہت تیزی سے کام کرتی ہے، اور اس کے استعمال سے کمر کے عضلات کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے اور بچہ آسانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ملیریا کا بخار ہو اور روز چڑھتا اترتا ہو اور عموماً دوپہر کے بعد اونچا ہونے کا رجحان ہو تو ایسی علامات میں جلسیمیم بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ جلسیمیم سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کی تکالیف شام کے وقت بڑھتی ہیں۔ 4 بجے سے 6 بجے تک جلسیمیم کی تکلیفوں میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ اگر مریض یہ خیال کرتا ہو کہ اس کی حرکت دل کو تقویت دیتی ہے اور اگر وہ ٹھہر جائے تو دل بھی بند ہو جائے تو جلسیمیم کی خاص علامت ہے۔ ایسی صورت میں اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خسرے کے مرض میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے دانے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ایسی جلدی بیماریوں میں دانوں کا دب جانا بہت نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی بیماریوں میں ایسی ادویات استعمال کرنی چاہیے جن کے استعمال سے دانے اور پھنسیاں جلد سے باہر نکلیں۔ مردوں اور عورتوں کے زنانہ امراض میں بھی کام آنے والی دوا ہے۔ مردوں کے امراض میں اگر سختی یعنی استادگی کے بغیر ہی منی خارج ہو جاتی ہو اور بغیر شہوت کے اطلام ہو جاتا ہو، عضو ٹھنڈا رہتا ہو، ایسی صورت میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جریان منی میں بھی یہ کام آ سکتی ہے۔ وہ افراد جن کو پخانہ کرتے وقت منی کے قطرے گرنے کی بیماری ہو وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسئلے میں چائنا اور ایسڈ فاس بھی بہت کام کی ادویات ہیں۔ اسی طرح چونکہ یہ اعصابی مسائل میں کام آنے والی دوا ہے، اس لیے یہ مجلوک افراد کے لیے بہت فائدہ مند دوا ہے۔ جو افراد اپنا نقصان خود کر چکے ہوں، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، ان کے جنسی اعضاء کے اعصابی نقائص اور حس کے تیز ہو جانے کی وجہ سے جلد فارغ ہو جانے میں مفید ہے۔ اسی طرح اس جڑی بوٹی سے چنبیلی کا تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ اعصابی مسائل کے لیے بیرونی طور پر مالش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے قوت ارادی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ افراد جو کسی امتحان میں پڑھنے کے خیال سے گھبرا جائیں یا کسی جلسے یا دعوت میں جانے کی فکر سے پریشان ہو جاتے ہوں اور مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہوں، یا اسٹیج پر کھڑے ہونے یا مجمع میں جانے سے ڈرتے ہوں تو وہ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ عموماً ایسے مزاج کے افراد اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، چپ چاپ رہتے ہیں، زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو افراد سونے سے پہلے بے چین رہتے ہوں اور خطرہ ہو کہ نیند ٹھیک نہیں آئے گی اور سر میں بھاری پن محسوس ہو، حالانکہ سر درد بھی نہ ہو تب بھی، اور سونے کے بعد بھی یہی حالت رہے، اور اگر نیند کے دوران بھی بے چینی ہو اور مریض چونک کر اٹھ جاتا ہو، اور خاص کر اگر بچے ایسا کریں اور نیند سے چونک کر اٹھیں اور اپنی ماں کو پکڑ لیں تو اس حالت میں اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گلے کی تکلیف میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر گلا دکھتا ہو، گلے کا فالج ہو، بولنے سے تکلیف ہوتی ہو، نگلنے سے تکلیف ہو، ٹانسلز کی سوزش ہو تو ان سب مسائل میں یہ بہت مفید دوا ہے۔ پیشاب کے مسائل میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیشاب کثرت کے ساتھ آتا ہو، پیشاب صاف اور پانی کی طرح کا آتا ہو، پیشاب کے ساتھ سردی اور درد محسوس ہو اور مثانے کا فالج ہو تو ان سب مسائل میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دوا کو زیادہ تر 30 اور 200 کی طاقت اور 1000 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوا کو مرڈر ٹنکچر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرڈر ٹنکچر کی صورت میں 10-10 قطرے پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 30 کی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے، اور اگر 200 کی طاقت میں لینی ہے
تو دن میں 1 یا 2 دفعہ استعمال کریں اور 1000 کی طاقت میں ہفتے میں 1 دفعہ استعمال کرنا چاہیے۔